میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر عظیم الشان معجزات عطا فرمائے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی معجزے عطا فرمائے گئے، لیکن سب سے زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم معجزے کی حقیقت کو بھی سمجھیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ تو معجزہ ایک ایسا واقعہ، نبی سے کسی ایسے عمل کا صادر ہونا جو عقل کے خلاف ہو، جو غیر معمولی ہو، جیسے تھوڑا سا پانی بہت سے لوگوں کو پورا ہو جانا، کھانا تھوڑا سا کھانا چند لوگوں کا کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، جیسے فرشتوں کا مدد و نصرت کے لیے اترنا، یہ غیر معمولی واقعات ہیں۔ یہ عقل کے اور دنیا کے جو سائنسی اصول ہیں ان کے خلاف یہ واقعات ہیں۔ تو اگر ایسے غیر معمولی اور خلاف عقل واقعہ کا نبی سے صدور ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ معجزہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی نبوت اور ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام سے، اللہ کے نیک بندوں سے، صحابہ سے اگر کسی ایسے واقعے کا صدور ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزے کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، اور اگر ایسے غیر معمولی واقعہ کا کسی غیر نبی سے صدور ہو، اس سے سرزد ہو، تو اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے جو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں تو ان واقعات کو کرامت کہا جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسے واقعات فاسق و فاجر لوگوں سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ہندو، کوئی عیسائی یا کوئی بے عمل انسان بھی آپ کو ایسی چیز دکھا سکتا ہے جو عقل و دانش کے خلاف ہو، جو عقل کو حیران کر دے، غیر معمولی ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسے نہ معجزہ کہتے ہیں نہ اسے کرامت کہتے ہیں، بلکہ اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج، اور استدراج کا معنی ہے دھوکہ دینا، دھوکہ دینا۔ تو بعض اوقات جو اہل باطل ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، وہ بھی ایسی چیزیں دکھائیں گے جس سے عقل حیران ہو جائے، تو یہ ان کی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ اس سے ایمان والوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو وہ بھی ایسے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور ہر زمانے میں غیر مسلم، ایمان سے محروم اور عمل سے محروم لوگ بھی آپ کو ایسی عجیب و غریب چیزیں دکھائیں گے۔ تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہے، شیطانی قوتوں کو استعمال میں لا کر دھوکہ دینے کا نام ہے۔ تو معجزہ وہ غیر معمولی واقعہ، وہ خلاف عقل واقعہ جو ایک نبی سے سرزد ہو، جس کا صدور نبی کے ذریعے ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ معجزہ در حقیقت اللہ کا امر ہے۔ معجزہ یا کرامت، اس میں کسی ایمان والے کی، کسی پیغمبر کی اپنی مرضی اور اپنی مشیت نہیں ہے،
معجزہ اللہ کی مشیت سے رونما ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے تھوڑا دور ایک کنویں کے اندر پڑے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہو رہی۔ لیکن یہی یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں اور مصر سے ان کا کرتا فلسطین کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا۔ اگر اپنی مرضی شامل ہوتی تو گھر سے تھوڑا دور کنویں میں جب یوسف علیہ السلام تھے تو یعقوب علیہ السلام تب بھی جان لیتے، تو وہ تو معلوم نہیں ہوا کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف ہزاروں کلومیٹر دور مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلتا ہے، اور فلسطین میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ معجزہ جو ہے اس میں نبی کی اپنی مرضی یا اپنی مشیت شامل نہیں ہوتی، معجزہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ نبیوں کی صداقت کی دلیل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ معجزات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور آج کی اس نشست میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے، سب سے بڑا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی کئی جہتیں ہیں، اس کے کئی انداز ہیں، اس کے کئی پیکر ہیں، اس کے کئی پیمانے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو قرآن نے عرب والوں کو چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، اس جیسا کلام لے آؤ، چیلنج کیا۔ لیکن قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت، اپنے اسلوب، اپنے انداز بیان، اپنے الفاظ اور اپنی تاثیر میں اس اعلیٰ درجے کا کلام ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اپنی پوری صلاحیت اور کوشش کو استعمال میں لا کر بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کلام پیش نہیں کر سکے۔ سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن مجید کا انداز بیان، قرآن مجید کی تاثیر، قرآن مجید کا خبر دینے کا انداز، قرآن مجید کی پیشن گوئیاں، قرآن مجید میں الفاظ کا استعمال، یہ اتنے اعلیٰ درجے کا ہے کہ وہ لوگ اپنی پوری کوشش کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا ایک پہلو ہے۔ اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا دوسرا پہلو جو قرآن مجید نے خبریں دیں، خبریں قرآن مجید میں جو پیشن گوئیاں کی گئیں، قرآن مجید میں جو بتایا گیا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ کا زمانہ انتہائی پرخطر زمانہ تھا، مسلمانوں کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ اسلام کی شمع اب بجھی یا اب بجھی، یہ صورتحال تھی۔ مسلمانوں کی جان خطرے میں تھی، اسلام کا وجود خطرے میں تھا۔ سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ اس سورت کی تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا، ان شانئک ھو الابتر،
بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یہ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام نے سنا اور یقیناً وہ اس پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان بالغیب تھا، بن دیکھے ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان بالغیب تھا۔ لیکن آج 1450 سال بعد میرے محترم بھائی اور دوستو، اس آیت مبارکہ پر ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو بے نام و نشان کر دیا۔ ہم نے تو دیکھ لیا، سن لیا۔ کیا آج کوئی ہے جو اپنے بچے کا نام ابو جہل یا ابو لہب رکھے؟ اور دوسری طرف پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے۔ محمد مٹانے والے مٹ گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان شان پوری دنیا میں جلوہ افروز ہے۔ اور اللہ نے مکہ میں یہ اعلان فرما دیا، یہ پیشن گوئی مکہ میں آ گئی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن مجید کی پیشن گوئی اور اس کی خبر کی اور قرآن کے معجزہ ہونے کی۔ تو قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، اور یہ ایسا عظیم و شان اور زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ یہ معجزہ اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ حضور علیہ السلام کے جو باقی معجزات ہیں جن کا بھی ہم ذکر کریں گے، وہ معجزے ایک وقت میں شروع ہوئے، مکمل ہو گئے، رونما ہو گئے، واقعہ پورا ہو گیا، وہ ماضی کا حصہ بن گئے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو معجزہ اللہ نے زندہ و جاوید کر دیا، قیامت تک آنے والے انسان اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس معجزے کو اللہ نے جاری فرما دیا، قیامت تک آنے والا انسان حضور کے اس معجزے کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اسے محسوس کر سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو دلوں پر تاثیر ہے، تاثیر، اس کا اثر ڈالنا، علماء مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی اس کے معجزہ ہونے کی ایک صورت ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسلام قبول کرنے کے واقعات پڑھیں، بہت سے صحابہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات موجود ہیں، تو کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید ان کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ قرآن کو سن کے، قرآن کو پڑھ کے انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ جو دلوں میں تاثیر تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ، وہ جب ایک سفر پہ مکہ مکرمہ آئے تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ تم یہاں آئے ہو اپنے کام سے، ہماری ایک نصیحت سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، ان کی باتیں تو دل میں گھر کر جاتی ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کانوں میں روئی رکھ لی کہ میرے کان میں کوئی آواز نہ جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں اچھا بھلا سمجھدار عقل مند آدمی ہوں، کسی کی باتیں میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں، تو کانوں سے روئی نکالی اور فیصلہ کیا کہ میں سنوں گا، کوئی مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، میں تو سمجھدار ہوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، حضور نے تلاوت مکمل فرمائی، حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور فرمایا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایسے کئی واقعات کہ لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، کان قرآن کو سنتے تھے اور دل اس کی سچائی کو تسلیم کر لیتا تھا، ایسے کئی واقعات۔ تو قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا بڑا معجزہ ہے جس پر ہم نے پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، وہ ہے معراج کا واقعہ، شب معراج۔ معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے، جب رات کے ایک مختصر سے حصے میں آپ علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ سے چلے، آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہوا، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، بیت معمور کو دیکھا، عرش الہی کے پاس پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اور رات کے اسی مختصر سے حصے میں زمین پر واپس تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور علماء نے اس واقعہ کو، واقعہ معراج کو، جس کی تفصیل ہم سن چکے ہیں، اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں زمان و مکان سے ماوراء یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جو ایک بڑا حیرت انگیز معجزہ ہے، جو آج کل بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے واقعتاً دلوں کو چھو لینے والی چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی پیشن گوئیاں فرمائیں، کچھ پیشین گوئیاں مستقبل کی خبریں وہ ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور کچھ پیشین گوئیاں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور آج ہم ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسی پیشین گوئیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ سارے ارشادات، یہ ساری احادیث، یہ ساری پیشن گوئیاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پر اثر معجزہ ہے۔ پر اثر معجزہ، پر اثر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ آج سے 1450 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور اس زمانے میں ایسی بات ہو تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا ہی مشکل تھا، لیکن آج صورتحال بالکل ان چیزوں کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پہ صحابہ کرام شدید تکلیف کے عالم میں، خندق کی کھدائی کا بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ تم شام کو فتح کرو گے، تم ایران کو فتح کرو گے، تم روم کو فتح کرو گے، یمن پر تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ صورتحال یہ ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، صورتحال یہ ہے۔ اور ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ فارس جیسی طاقت تمہارے قبضے میں ہوگی، روم تمہارے قدموں میں ہوگا، شام پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، یمن فتح ہوگا، بشارت یہ دی جا رہی ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، پھر دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو، ایک ایک بشارت کو اللہ نے پورا کیا۔ ایک صحابی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے قبضے میں ہوں گے. کسریٰ یعنی اس زمانے کی سپر پاور، فارس، اس کا بادشاہ، اس کے سونے کی قیمتی کنگن. ایک عام سے عربی انسان کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ ایک دن وہ تمہارے ہوں گے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسریٰ کے خزانے مدینہ منورہ پہنچے تو سراقہ بن مالک بھی آ گئے کہ یہ جو کنگن ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیے تھے. تو حضور علیہ السلام کی بشارتیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، وہ لوگ جو کسی زمانے میں انتہائی غریب اور مفلوق الحال، بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں، بدن پہ مناسب لباس نہیں، اللہ انہیں اتنی دولت عطا فرما دے گا کہ یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے انقلابات رکھے کہ غریب اور فقیر اور مسکینوں کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی کہ سوائے عمارتیں اونچی کرنے کے مقابلے کہ انہیں اور کوئی کام باقی نہ رہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ گھر گھر میں آلات موسیقی موجود ہوں گے. اب یہ بات جس زمانے میں فرمائی جا رہی تھی وہاں ہر شہر کے اندر بھی آلات موسیقی نہیں تھے، ہر شہر میں بھی. یعنی ہم نے عربی ادب کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ لوگ گانا بجانا سننے کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے جہاں ناچنے گانے والے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں یہ فرمایا گیا کہ گھر گھر میں موسیقی کے آلات موجود ہوں گے. آج آپ دیکھ لیجئے گھر گھر سے تو بات بڑھ گئی، اب تو مسجدوں کے اندر بھی آپ کو میوزک سنائی دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ اعلان فرما دیا تھا. تو ایسی کئی احادیث ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور ایسے ایسے جملے ہیں کہ جنہیں پڑھ کے ایک غیر جانبدار انسان بھی سوچتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی بھی شخص ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے. 1400 سال پہلے جو باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی وقت گزرنے کے ساتھ وہ پوری ہوتی چلی گئی. تو بشارتیں، پیشن گوئیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ حضور علیہ السلام کا تیسرا بڑا معجزہ ہے. اور حضور علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، جو کشش اور جو چاہت اللہ نے رکھی ہے، یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک مسلمان جتنا بھی گناہ گار و سیاہ کار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن رہتا ہے. اور آپ علیہ السلام کی شفاعت کو وہ قیامت کے دن اپنا کل سرمایہ اور اثاثہ سمجھتا ہے. یہ جو محبت ہے، یہ جو دلوں میں حضور کے لیے ایک چاہت ہے، میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر کا معجزہ حضور علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ ہے. اس معجزے کا ذکر حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے اور ہندو فلسفے، ہندو تاریخ کی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے. اس زمانے کے ایک ہندو جوگی نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں اپنی عبادت میں مصروف تھا
تو میں نے دیکھا کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ مشرق کی طرف اور ایک حصہ مغرب کی طرف چلا گیا۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ کے حکم سے مشرکین مکہ کو دلیل دکھانے اور سمجھانے کے لیے انگلی کے اشارے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند معجزے میں نے آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، وگرنہ پانی میں برکت کے کئی واقعات، کھانے میں برکت کے کئی واقعات اور فرشتوں کا نازل ہونا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اس قسم کے کئی واقعات، کئی معجزات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ سب معجزات، ان میں ہمارے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں کوئی ادنا شک بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فرض ہونے میں کوئی ادنا شک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نجات، کامیابی، سرخروئی اور سربلندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت، آپ کی مبارک سنت اور آپ کے مبارک دین پر چلنے میں ہے۔ جیسے پہلی دونوں باتیں شک و شبہ سے بالا تر ہیں، آپ کی صداقت اور آپ کی محبت، جیسے ان میں کوئی شک نہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ نجات اور کامیابی کا معیار آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، شریعت اور سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔